وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1900 آیت 28-29. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 28. ضرب لکم مثلا من انفسکم. وہ تمہیں تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. مگر یہ ظالم بغیر سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چل پڑے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ. پر اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو. وما لہم من ناصرین. ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، دیکھیں اصل مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے اللہ کی ملاقات کی. دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. اور یہاں سے جب ہم جائیں گے تو یا تو ناکامی ہمارا مقدر ہوگی یا کامیابی،
اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دروازے ہم خود کھولتے ہیں اپنے لیے اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے زبردستی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کو ایک گمراہ کن ماحول ملتا ہے گھر میں سے۔ یہ ابتداً یعنی آپ دیکھ لیں تاریخ انسانی، یہ گمراہی جو ہے، گمراہی اور انسان کا دھوکے میں مبتلا ہو جانا، دنیا کے دھوکے میں، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 29 میں ہم نے ابھی پڑھا، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، ظالم لوگ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ظالم ہم نہیں ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ بالکل ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں ایک نصیحت ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ مسئلہ کیا ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کئی بار آپ کو بتایا ہے، آئندہ بھی بتاتا رہوں گا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اپنی مرضی نہ کرے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یعنی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارنا جو ہے۔ اچھا، اب یہ کب ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، وہ بھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ آخر کب انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے، یا وہ اللہ کے حکم کو یا اللہ کی رضا کو اہمیت نہیں دیتا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کا یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر کب ہوتا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کو نظر انداز کر کے یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے؟ جیسے کہ آج کا مسلمان، آج ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی زندگی پر۔ مضمون بڑا بنیادی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کب ہم شرک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، یا ہم مشرکانہ رویہ کس وقت اختیار کر لیتے ہیں؟ جب ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دے دیتے ہیں یا ترجیح دے دیتے ہیں، تو پھر یہ خواہشات نفس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں۔ پھر مشرکانہ رویہ ہمارے لیے یعنی وہ ہمارے لیے پھر آسان لگتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا یہ ہمیں آسان لگتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یعنی اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ آخر کیوں انسان مشرکانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے الفاظ بڑے سخت ہیں کیونکہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ہم نے مشرکانہ رویہ اپنا لیا ہے، یعنی بنا سوچے سمجھے ہم مشرکانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 29 میں، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، منچاہی زندگی بغیر کسی کوئی سوچے سمجھے ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ دیکھیں، قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا جو مرکزی خیال ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس کو آپ سمجھیں، اور جو اللہ تعالیٰ
گمراہی سے بچنے کے طریقہ کار بتا رہا ہے، جہنم سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ طریقہ کار بتا رہے ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ شخص، میں اگر مختصر الفاظ میں آپ کو یہ جملہ عطا کروں، ہر وہ شخص جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، وہ تباہ ہوگا۔ وہ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہی شخص جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، یا اس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دے دی ہے۔ اور قرآن دیکھیں، میں یہ ساری باتیں آپ کو قرآن کے ترجمے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر بھی نہیں کر رہا۔ اکثر میرے جملے جو ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں وہ قرآنی آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ بہرحال میں پیش بھی کر دیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب یہی وہ دیکھیں، میں نے آپ کو فوقیت کی بات کی۔ جب آپ فوقیت دے دیں گے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، تو پھر آپ مجبور ہوں گے مشرکانہ رویہ اختیار کرنے پر۔ پھر آپ ہدایت قرآنی کا یا اللہ کی ہدایت کا کوئی پاس نہیں کریں گے۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کا آپ پھر خیال نہیں کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ، دیکھیں میں آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں، یہ جملہ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور بات چیت کر رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو یہ میں بھی اپنے لیے کلیئر کرتا ہوں، آپ پہ بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ میں کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفتی، علامہ، یہ نہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ میں سے ہوں اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں، اور میں ایک طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ لیکن میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو وہ قرآن سے کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور ایسی دلیل جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے مشرکانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ حق سے انکار کر کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ جو بھی نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے، دیکھیں اب نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تھوڑا سا میری اس بات پر غور کریں نا۔ اصل میں یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، نہ اس طریقے سے ہمیں کوئی بتاتا ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم، یا قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، یہ سب لوگ نفسانی خواہشات، ان سب نے دنیا آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی تھی۔ یہ تمام اقوام جو کہ تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں اور اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہری، ان کا رویہ وہی تھا جو ہمارا رویہ ہے۔ ہم بھی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے بھی قرآن سے رخ موڑ لیا ہے، ہم بھی پیغمبر کی تعلیمات کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کی قوم نے تو آپ کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ تو حق ہے، سچ ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو امت دعوت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے سامنے ہے، لیکن جانتے بوجھتے کہ یہ حق ہے، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس کو ہم فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سوچیں ذرا۔ آپ اگر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مجھے سننا چھوڑ دیں۔ آپ، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو 28 نمبر آیت، پہلی آیت میں نے پڑھی ہے،
کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، میں تفصیل سے اس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ اس قوم کے لیے ہے جو عقل سے کام لے۔ میں بھی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عقل سے کام لے۔ کیوں آخر ہم یہ آیت نمبر 29 کے 100% مصداق ہے۔ آیت نمبر 29 کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم ومن یہدی من اضل اللہ، بلکہ ظالموں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے، بس کون ہدایت دے گا اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور ہمارا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ وما لہم من ناصرین، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل کلیئر اس میں کوئی، یہ جو 29 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کوئی تفسیری بات نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر بھی آپ کو بیان کروں، بالکل لفظی ترجمہ ہے، بلکہ پیروی کی ظالموں نے اپنی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے یا علم کے۔ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے بھئی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی کیوں گزار رہے ہو، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں تم رشوت لے رہے ہو، دے رہے ہو اور لے رہے ہو، ہمارے پاس کیوں کرپشن کر رہے ہو، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ عدالتوں میں اللہ کے رسول کا قانون یا اللہ کا قانون کیوں نافذ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیوں تم سود کو تم نے جائز قرار دے دیا ہے پاکستان میں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیوں تم نے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا مضمون نہیں شامل کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اور اگر جواب ہوگا بھی تو وہ غلط ہوگا، اس کا تو کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیوں ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیوں اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی، بنا سوچے سمجھے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے اور علم کے ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور بس جانوروں کی طرح زندگی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تو دیکھیں، یہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں رک جاؤں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع دوں۔ آیات تو وہ جو میں نے پڑھی ہیں ابھی تک میں اس پہ بات نہیں کی ہے، لیکن ایک رویہ آپ سوچیں، کیوں آخر ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی، طغا جو حد سے بڑھ گیا، طغیانی اور کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو حد سے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ مسئلہ تو سارا دین اسلام کا، کفر اور اسلام کا مسئلہ تو یہ ہے، کافر جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے۔ آثر الحیات الدنیا کے مصداق حق سے انکار کرنے والا دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بات تو سیدھی سادی ہے، آپ سادے نہ بنیں، آپ سادے نہیں ہیں، دنیا کے لیے آپ بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ میرے پاس پیسے ہیں، میں نے چھپا کے رکھے ہیں، میں کسی کو نہیں بتاتا، ضرورت کے وقت میرے کام آئیں گے، اور بس اللہ کی مرضی، مجھے اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، یعنی فائدے کی یا نفع کی۔ بہرحال اللہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں ان آیات پر۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے، اصل میں تو ہم بغیر سوچے سمجھے شرک کا ارتکاب کر
کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ دنیا کو وآثر الحیات الدنیا کے مصداق ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے بنا کسی دلیل کے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ ایک خواہشات نفس کا ریلا ہے جو ہم پر جس نے ہم پر قابو پا لیا ہے. نفس ہم پر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، ہم نے شکست کھا لی ہے. اب جو نفس ہمیں راستہ دکھاتا ہے وہی ہم مان لیتے ہیں. نفسانی خواہشات آپ دیکھ لیں، عام طور پہ تو نفسانی خواہشات کے تابع ہیں. اور گھر کی سطح پہ اگر آپ میں بتاؤں، اور اس لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بین الاقوامی مضمون ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی ہے. اصل میں تو دیکھیں ہدایت مکمل ہے، ہدایت مکمل ہے، وہ گھر کے لیے بھی ہے اور گھر سے باہر کے لیے بھی ہے. لیکن گھر میں دیکھیں بیگم صاحبہ اور اس کا میاں، یہ تو ہدایت قرآنی کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. اور ہم نے دیکھیں ہمارے جو گھریلو جو چک چک اور بک بک ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دنیا کو اہمیت دے دی ہے، چاہے میاں ہو چاہے اس کی بیوی ہو. ہم سب، یہ میاں بیوی کا تو میں ایک نام لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کوئی بین الاقوامی میں بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں تو گھر کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ گھر میں بھی لاگو ہوتا ہے یہ آیت. بلکہ ظالم میاں بیوی جو ہے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے. اب یعنی انہوں نے اللہ کی ہدایت کو فراموش کر دیا. اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. فمن یہدی من اضل اللہ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آج سارا معاشرہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. اللہ کی لعنت، دنیا، خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں تو زندگی گزارنی تھی خیال آخرت میں، اور اللہ کی ملاقات کے انتظار میں وقت گزارنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم نے محنت کرنی تھی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. خیر بہرحال یہ ذرا نوٹ کر لیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یا تو ہدایت قرآنی کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، یا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. عام طور پہ تو یہی ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں آپ کی میں جو ہے وہ دین پر بھی حاوی ہے. آپ کی جو میں ہے وہ دین پر بھی حاوی ہے. ہر چیز آپ کے میں کے سیلاب میں بہہ گئی ہے، ختم ہو گئی. دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. بہرحال اچھا، یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ دیکھو تم اپنے، مثال کے طور پہ یعنی اس میں ایک مثال ہے، دو شریک ہیں، یعنی ایک کارخانہ ہے یا کوئی بزنس ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کا بزنس ہو، اس میں برابر کے حصے دار ہیں. ایک نے 5 کروڑ روپے لگا دیے ہیں، دوسرے نے 10 کروڑ کا کل کیپٹل ہے اور کاروبار چل رہا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دکان کے ایک نوکر کو اپنے تمام معاملات میں شریک کر لیں. ایک کاروبار ہے، 10 کروڑ کا کیپٹل ہے، اور ایک جو جھاڑو مار رہا ہے وہاں پہ، جو سٹور میں آپ کے جھاڑو خاکروب ہے، جھاڑو مار رہا ہے، صفائی پہ متعین ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ڈیلی ویجز ہے اور وہ 100-200 روپے آپ اس کو دے دیتے ہیں. کیا آپ اس ڈیلی ویجز کو جو نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور وہ مطلب وہ کوئی نہ مالی طور پہ ہے، تو کیا آپ اس کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیں گے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک مثال ہے، اس کا مجھے آپ جواب دیں. وہ خاکروب، وہ جو کم ترین سطح پر آپ کے پاس کام کر رہا ہے، کیا اس کو اپنے یعنی جو کاؤنٹر ہے، جو پیسے ہیں، جو اعتماد کی جگہ جہاں، تو کیا وہاں پر آپ اس کو بٹھا لیں گے؟ کیا آپ اس کو سٹور چلانے کا اختیار دے دیں گے؟ اور سٹور مطلب 10 کروڑ روپے کا اس میں سرمایہ لگا ہوا ہے اور مختلف فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس میں 50 لوگ کام کر رہے ہیں.
ایک خاکروب کو اٹھا کر آپ اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسرا شریک آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے بڑا سٹور ہے تو دو لوگ چلا رہے ہیں مل کے، کیا آپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک سٹور کے خاکروب کو اٹھا کر اس کو سفید کپڑے پہنا کے اور وہ ٹائی وغیرہ باندھ کے کیا اپنے ساتھ آپ کھڑا کر لیں گے وہ ڈیلی ویجر کو؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ. ایک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی پیسوں والا نہیں ہے، کوئی آپ کی طرح پیسوں والا نہیں ہے، وہ نہ اس کی اتنی سمجھ ہے. یعنی آپ اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، شریک کرنے کے لیے. تو آپ نے یعنی ہم نے یہ جو مشرک ہے، دیکھیں اصل بات تو شرک ہی ہے نا. یہ مشرکوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا ان کے پاس کوئی اختیار ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں شرک کی مختلف اقسام ہیں. ایک تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ آپ اگر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو آپ نے ترجیح دے دیا آخرت پر، تو یہ مشرکانہ رویہ ہے. اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اچھا مثال کے طور پر میں عرض کروں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بعض لوگ جو ہے وہ خدا سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یا خدائی اختیار ان کو دے دیا ہے. عیسائیوں نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ بس خدا بیٹھا آرام کر رہا ہے اور یہ کام چلا رہے ہیں. یا عیسیٰ کہہ دو تمہارا بیڑا پار ہے، یا قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، بس صرف تم ان کا نام لے لو. یعنی خدا سمجھ لیا ہے. اور خدا کے اختیارات میں تین، ولا تقولوا ثلاثہ، تم مت کہو کہ تین ہے، انما هو الہ واحد، یہ معبود ایک ہے. تو بہرحال ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں مخلوق جتنی بھی بلند ہو جائے وہ مخلوق ہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور خالق جتنا بھی نیچے آ جائے وہ خالق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو جتنا بھی نزول فرماتا ہے وہ ہے خالق. اور انسان اگر جتنا بھی بلند ہو جائے درجات اس کے، لیکن وہ معبود نہیں بن سکتا. اچھا یہ یعنی ایک بات جو ہے اس میں آپ یہی بات نوٹ کر لیں. ہمارا مسئلہ جو ہے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں غیر اللہ سے. یہ تو اپنی جگہ ایک مثال ہے، یہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفۃ انفسکم. اس کا معنی یہی ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں میں سے اپنے نوکروں میں سے کسی نوکر کو اپنے ساتھ شریک کر لو گے اس مال میں جو میں نے تمہیں دیا ہے؟ اور جیسے تم دو شریک، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، جیسے تم دو شریک آپس میں ملے ہوئے ہو، بانٹ کر کاروبار کر رہے ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو فیصلوں میں، تو کیا اس نوکر کو، غلام کو تم اتنی حیثیت دے دو گے؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو پتہ ہے ہمیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اسی طرح ہم تفصیل سے، اب اس میں بڑی تفصیل ہے، یعنی سمجھنے والی بات ہے، لقوم یعقلون، اگر کوئی سمجھے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم
کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل